السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ بے شعور شباب اسلام، نور نظر و محبوبان حلقہ سعام، اس حقیقت سے کوئی بے شعور نہ آشنا نہیں ہو سکتا کہ نوجوانی زندگی کا لب لباب ہوتی ہے۔ جوانی کی طاقت، جوانی کا وقت، جوانی کے جذبات، جوانی کے عزائم زندگی کے دیگر مراحل کے مقابلے میں ایک نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دنیا، اہل دین سبھی نے جوانوں کے حوصلوں کو اپنی محنت کا محور و میدان بنایا ہے۔ شجاعان اسلام تاریخ شاہد ہے، یہی نوجوان جب اٹھے تو بڑی بڑی پرشکو حکومتوں کے تختے پل بھر میں الٹ دیے۔ نوجوان حضرات صحابہ کی منتشر طاقت جب توحید کے پلیٹ فارم پر مجتمع ہوئی تو کیسر و کسریٰ کے پرخ سے اڑ گئے۔ مشرکین مکہ اور صنادید قریش جو کسی طاقت کے سامنے سرنگو ہونے کو تیار نہ تھے، انہوں نے پاک باز اور باصفا جانثار، بے کرے صدق و وفا اور مجسمہ جود و صفا نوجوانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ نبی کے کتنے ہی سپاہی اپنے پورے عنفوان شباب میں ابھی قدم ہی رکھے ہوئے تھے کہ اچانک میدان کارزار کا بگل بجا اور اپنا کچھ سرمایہ حیات لے کر محاذ پر نکل پڑے۔ ان میں بعض تو وہ تھے جن کے نکاح کو ابھی ایک ہی شب گزری تھی، مگر چونکہ ان کی صلاحیتوں کو صحیح سمت مل چکی تھی، نکاح نبوت کی پاکیزہ کرنیں ان کے ناسوتی بدنوں کو چیرتی ہوئی درون دل میں اپنی جگہ کر چکی تھی۔ اس لیے نہایت ہی قلیل عرصے میں مٹھی بھر نوجوانوں کی جماعت نے وہ نمایاں کارنامے انجام دیے جو صرف تاریخ اسلام ہی کا نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا بھی ایک نہایت روشن باغ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب خلافت راشدہ کا سرد دور شروع ہوا، تب بھی اسلام کی بساط کے چہار دانی عالم میں پھیلنے کا صحرا جن قدسی صفات ہستیوں کے سر بندھتا ہے، وہ یہی نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین کی جماعت ہے۔ کہاں تک شمار کرائیں، ناموس اسلام پر مر مٹنے والے قتل توحید کے ایک سلسلہ وار کھیپ ہے جن کے ہاتھوں رب ذوالجلال نے ہر دور میں اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ حفاظت اسلام کی گرہ قدر خدمت کی۔ سپاہیان عسکر اسلام در میدان علم و عمل میں قدم رکھیے، یہاں بھی اپنی جوانی کو نچوڑ کر تمام ظلمات کونوں مقام میں نور علم بکھیرنے والے اور بنی نوع آدم کو کھٹا ٹوپ اندھیروں سے نور اسلام کی طرف لے کر چلنے والے جوان ہی نظر آتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کا پیکر ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہی جمعیت الشباب اس میں بھی گوئے بازی لے جاتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ نوجوانان اسلام، آج دشمنان اسلام اور طاغوتی طاقتیں انہی نوجوانوں کے اوقات، صلاحیت، جذبات اور قوت و حوصلے کو مسموم بنانے کے لیے تن توڑ محنت کر رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ انہیں مختلف نشوں میں ایسا چکنا چور رکھا جائے کہ ان میں اپنی شیرازہ بندی کا شعور ہی باقی نہ رہے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی اس صحیح نامسعود کی تکمیل کے لیے بڑی بڑی حکومتیں اپنے سالانہ بجٹ کا وافر حصہ مختص کرتی ہے۔ بہت سے نوجوان اس نزاکت کا ادراک نہ ہونے کے بنا پر ان کے دام فریب میں پھنس بھی چکے ہیں۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ان نوجوانوں کو کسی صاحب دل کی صحبت میسر ہو جائے، کسی صاحب علم کی مجلس سے ان کو وابستگی نصیب ہو جائے، سیرت نبویہ سے ان کا رشتہ جڑ جائے اور اپنے اسباب کے تئیں ان میں محبتوں کے جذبات موجزن ہو جائے، تو چشم فلک پھر سے محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کی جھلکیاں آج کے نوجوانوں میں دیکھ سکتی ہے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ بلہ اور گیم کے بجائے مسلم نوجوان کے ہاتھ میں شمشیر و سنان تھمایا جائے، موبائل اور لیپ ٹاپ کے کی بورڈ سے معروف ان کی انگلیوں کو رائفل اور کلاشنکوف چلانے کا عادی بنایا جائے، بے وفا حسن سے خیرہ ان کی نگاہوں کو پاک باسی اور پاک دامنی کا خوگر بنایا جائے، عشق مجازی میں ملوث و پلید ان کے مردہ دلوں کو عشق خداوندی کے تقدس سے سرشار کیا جائے، رقص اور ناچ گانے کے لذت شناس اعضاء و جوارح کا سوئے عبادت و طاعت موڑ دیا جائے، گانے بجانے کی بدمزگی میں لت پت ان کی زبان اور ہونٹوں کو ذکر اللہ کا ذائقہ شناس بنایا جائے، میوزک کی شیطانی آوازوں کے خوگر و دلدادوں کے کانوں میں تلاوت قرآن کے حسن صوت کا رت کھول دیا جائے، مغربی تہذیب میں مخمور ان کی سرشت و جبلت کو اسلامی آداب و ثقافت کی پاکیزہ فضا میں لے چلا جائے، ہر دم دنیا طلبی اور تجارتی ایش بیگ سے آباد ان کے دماغی نہا خانوں کو سر تاثر خدائی وارفتگی اور اقدام سے بھر دیا جائے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے تعلق سے بیدار مغزی کا ثبوت دیں اور ان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو ایک خاص ترتیب سے منظم کر کے ملت بیضا کی مہمات میں صرف کرنے کی فکر کریں تاکہ ہمارا یہ نوجوان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔